سجاد سننا، مولا سجاد شام کے زندان میں تھے جب سپاہی نے آ کے زنجیر ہلائی، قیدی حاکم نے دربار میں بلائے۔ جب اس نے کہا نا مولا سجاد کو کہ تمہیں ہمارے حاکم نے بلائے، اب میں جملہ گزار دوں گا سمجھ لینا، بلایا چوتھے امام کو تھا، پانچویں بھی ساتھ اٹھے، جس نے ہائے کہا ہے زینب تیری ہائے قبول کرے، جو اشارہ سمجھ آتے ہو بی بی وہ ہائے قبول کرے، اللہ نوازوں پہ رحم فرمائے۔ بلایا چوتھے کو تھا، پانچواں امام بھی اٹھا، چوتھے نے کمر سیدھی کی، پانچویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ آدھی رات کو زندان سے نکل کے مولا سجاد دربار میں، حاکم کیوں بلایا ہے؟ یہ ملعون اپنے بستر سے اٹھ کے آیا، تخت پہ بیٹھا، کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنے لگا۔ مولا سجاد رو کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ یہ کہتا واپس مدینے چلا جا۔ سجاد رو کہتے کون سا مدینہ جہاں کبھی عباس ہوتے تھے، جہاں کبھی اکبر ہوتے تھے۔ بدن کرتا ہے، وضو بدن کا، مسح بدن کا، تکبیرۃ الاحرام بدن کو، روزہ رکھے گا تو بھوک کے اثر بدن کو، حج کرے گا تو چکر اور طواف بدن کو، یہ ساری چیزیں بدن کر رہا ہے۔ بدن عبادت کر رہا ہے، لیکن روح اس کے اندر جو ہے وہ بدن کو شعور دے رہی ہے۔ بات بالکل تقریر داد سے بے نیاز ہے، لیکن اگر آپ عبادت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیں، اب خدا نے انسان کی کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے لیے اسے 5 حصے عطا کیے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں حواس خمسہ۔ 5 چیزوں کے ذریعے کسی بھی چیز کا، انسان کا علم اس کا اندر کا علم نہیں ہے، یہ باہر جتنی چیزیں ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ ابھی تک دنیا یہ واضح نہیں کر سکی کہ علم میں اور معلومات میں فرق ہے۔ انفارمیشن اور ہوتی ہیں، نالج اور ہوتی ہے، تو کبھی بھی معلومات کے سہارے علم کو چیلنج نہ کرنا، کیونکہ میں نے معلومات والوں کو علم کے دروازے پہ آتے دیکھا ہے، کسی علم والے کو معلومات والوں کے دروازے پہ آتے دیکھا۔ علم نور ہے جو آپ کی روح کو منور کرتا ہے، روح میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ 5 حصے ہیں جس سے انسان خارج سے کسی بھی چیز کو لیتا ہے۔ مثلا 5 حصوں کے ذریعے انسان نے پہاڑ، پتھر، چشمے، آگ، سمندر، آسمان، ستارے، یہ ساری چیزوں کا جو تھا یہ علم نہیں ہے، یہ بھی خارج ہے۔ ان حصوں کے ذریعے یہ اندر گیا۔ اب بدن نے حواس خمسہ کے ذریعے یہ تمام معلومات روح کو پہنچائی۔ جب یہ روح تک پہنچی تو روح کے اندر پھر 5 حصے ہیں۔ پہلی حصہ ہے حصے مشترک، جسے کہتے ہیں کامن سینس، جس میں آپ نے رنگ، ذائقہ، شکل، جسم، یہ مختلف قسم کی معلومات تھی، اس کو روح نے محسوس کر لیا، کیونکہ بدن نے خارج سے یہ انفارمیشن روح کو مہیا کی تھی۔ بندے پریشان ہے کہ میں موضوع کون سا پڑھ رہا ہوں، تقریر کا رخ بدلا ہوا ہے۔ اب 5 چیزوں نے انفارمیشن جو ہے وہ روح تک پہنچائی۔ پہلا سٹیپ آیا اس کے حصے مشترک، کامن سینس، اس نے رنگ، ذائقہ، زبان، لیکن یہ ایک دھندلی سی تصویر تھی، اس نے دوسری حص کو ٹرانسفر کی۔ جس دوسری حص کو ٹرانسفر کرتے ہیں اسے کہتے ہیں قوت واہمہ، جسے ہم آپ کی انگلش کی زبان پہ اگر ہم کہیں گے تو ہم کہتے ہیں پاور آف امیجنیشنز، جس نے اس کی ایک تصویر بنا دی۔ اب یہ روح کے اندر دوسرا سٹیپ چلا گیا، پھر اس نے اس کو تیسرے سٹیپ کو دیا، جس کا کام ہے قوت تخیلہ، جسے کہتے ہیں ایسٹیمیٹو پاور، جس نے اس کے اندر دوستی، دشمنی، محبت، خوف، خطرے کے جذبات کو پیدا کیا۔ اب یہ تیسرا سٹیپ آیا جس نے روح، ابھی کیونکہ بدن میں عبادت ہے، روح میں معرفت ہے، بدن عبادت کرتا ہے، روح عرفان مہیا کرتی ہے۔ روح وہ انرجی ہے جس کی وجہ سے بدن عبادت کر سکتا ہے۔ اگر پیچھے سے معرفت نہ ہو نا تو پھر عبادت کسی کام کی نہیں۔ اب یہ قوت تخیلہ سے گزرتی ہے، قوت واہمہ سے گزرتی ہے۔ یہ 5 مختلف قسم کے، اگر میں اس فلسفے کی بحث میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، اور عبادت اور معرفت کا موضوع۔ 5 حصے ظاہر سے آئیں، 5 حصے باطن سے آئیں۔ اب جو چیز خارج ہو کے باہر گئی اسے علم کہا گیا۔ اب جب یہ 5 حصوں نے باہر سے علم لیا، 5 نے
اندر علم دیا. جہیں اندر آپ کے علم پہنچ گیا تو اب ایک چیز نالج بن گئی, ایک علم بن گیا کہ یہ پہاڑ ہوتا ہے, یہ پتھر کا ہوتا ہے, اس کی یہ خوبی ہے, اس میں یہ خامی ہے, اس کی خلقت کے پیچھے راز کیا تھا. اب جو اندر سے روح کا عرفان ہے, اب اس نے جو چیز باہر نکالی اس سے علم کہا گیا. اب کوئی مصور ہے تو وہ کہے گا کہ مجھ سے تصویر بناؤ, کوئی شاعر ہے وہ کہے گا مجھ سے شاعری کرواؤ, کیونکہ اب اندر سے جو صلاحیتیں نکلی ہیں اب ان صلاحیتوں کا کوئی نہ کوئی اعتراف بھی ہوگا اور کوئی نہ کوئی اقرار بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ روح پیدا کر رہی ہے, روح عرفان عطا کرتی ہے. معصوم کی بارگاہ میں بندے نے آ کے پوچھا, مولا عبادت کہتے کسے ہیں؟ فرمایا اللہ تمہیں مصلی پہ نہیں لانا چاہتا, اللہ تم سے سورہ حمد نہیں سننا چاہتا, اللہ تمہیں رکوع میں نہیں جھکانا چاہتا, اللہ تمہیں مصلی پہ لاتا اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس عبادت کے ذریعے ہماری معرفت ہو سکے, تاکہ تم اس عبادت کے ذریعے ہماری معرفت کر سکو. اللہ نے تمہیں مصلی پہ لائے اس لیے, تم مصلی پہ آؤ گے, تم ہاتھ اٹھاؤ گے, اللہ اکبر. کس نے کہا ہے کہ وہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تیرے نام سے جو اللہ ہے. کس نے بتایا کہ وہ اللہ ہے؟ الرحمن الرحیم. ایک ایک صفت اللہ کی پڑھتے جاؤ گے, معرفت ان کی ہوتی جائے گی, کیونکہ انہوں نے بتا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت پہ صراط مستقیم کی. اس کا مطلب ہے عبادت اللہ کی تھی اور اب عبادت ہی میں غیر اللہ آ گیا, کیونکہ اہدنا الصراط اللہ نہیں, صراط مستقیم صراط الذین, جمع کا سیگا, وہ واحد ہے, ان کا رستہ دکھا. عبادت تیری ہے, رستہ تیرا نہیں, رستہ ان کا دکھا جن پر تیری نعمتیں نازل ہو. غیر المغضوب, ان کی طرف نہیں جانا جن پر غضب نازل ہوگا. معرفت کہے گی کون تھے وہ. اب یہ عبادت نہیں ہو رہی, یہ معرفت ہو رہی ہے, یہ پہچان ہو رہی ہے. اب یہاں پر آ کے الحمد پڑھنے کے بعد, اب یہاں پر چلے میں یہاں پر ایک جملہ خطیبانہ کہہ دیتا ہوں کہ میں کسی جگہ پہ مجلس پہ جاؤں اور کوئی مجھے کہے کہ ایک مومن ہے اس کے لیے دعا کروائیں, اللہ نے اس کے اولاد نہیں دی, میں دعا کرواؤں, اچھا اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے, تو وہ کہے گا آمین. اور اگلے سال میں آؤں تو اللہ نے اسے بیٹا دے دیا ہو, تو اب میں جب کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کر دیا, اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا, وہ کہے گا الحمدللہ. جب مصلی پہ نمازی کہتا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھا رستہ دکھا, اب جس نے نہیں دیکھا وہ کہتا ہے آمین, تو اللہ جانے کہاں, اور جن کو مل چکا ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں الحمدللہ. جنہیں رستہ نہیں ملا وہ آمین. اللہ نے معرفت, تھوڑا آگے تشریف لے, درود پڑھتے ہو آگے تشریف لے. اللہم صلی علی محمد. موضوع پسند ہے سب. عبادت کا تعلق بدن سے, معرفت کا تعلق آپ کی روح سے. عرفان روح دیتی ہے, عبادت جسم کرتا ہے. درمیان میں نفس کیا کرتا ہے؟ نفس ارادہ پیدا کرتا ہے. نفس آدھا بدن سے ہے, آدھا روح سے. اللہ نے نفس پہ پورا اختیار اپنا ہی رکھا, نفس پہ شیطان بھی شریک ہے. شیطان روح تک نہیں پہنچتا, شیطان نفس تک پہنچتا ہے. یہ کرتا کیا ہے؟ یہ مصلی نہیں اٹھاتا, یہ وضو کا پانی نہیں گراتا, یہ تسبیح نہیں چوری کرتا, یہ ارادے تبدیل کرتا ہے, یہ ارادے بدلتا ہے, کیونکہ یہ نفس تک پہنچتا ہے. عبادت کے بدن کے کسی چیز کو نہیں چھیڑے گا, روح تک آ نہیں سکتا کیونکہ عرفان تبدیل کر نہیں سکتا. یہ کرتا ہے درمیان میں نفس پر حملہ, کیونکہ یہ نفس پہ شریک ہے, پروردگار سے وعدہ لے کے آیا ہے میں ارادے تبدیل کرواؤں گا. یہ ارادے بدلتا ہے. نفس روح اور بدن کے درمیان ہے. روح اوپر سے آئی ہے, بدن نیچے سے آیا ہے. بدن کو ہدایت کی ضرورت تھی, اللہ نے اوپر سے ایک نور ہدایت کے لیے بھیجا.
بدن کو ہدایت کی ضرورت تھی، بدن زمین سے ہدایت لے نہیں سکتا تھا، روح زمین سے نہیں نکلی، روح آسمان سے آئی، اس نے آسمان سے آگے بدن کو ہدایت دی، نفس نے دونوں کو جوڑ دیا۔ اب جب انسان پہ نیند طاری ہوتی ہے، خدا سورہ زمر میں کہتا ہے جب تم سوتے ہو تو یہ تمہارے اوپر موت کی کیفیت ہے، موت صغرا کا نام ہے نیند۔ جب تم سوتے ہو تو تم موت کے مراحل سے گزرتے، کیوں؟ بدن ساکن ہو جاتا ہے، روح زمین پہ پھرنا شروع کر دیتی ہے، نفس عالم بالا میں چلا جاتا ہے، نفس عالم بالا میں چلا گیا، روح زمین پہ ہے، بدن بستر پہ ہے، تینوں ٹوٹ گئے ایک ہلکی سی نیند کے ساتھ۔ اب نیند میں ارادہ نہیں ہو سکتا، نیند میں ارادہ کیوں نہیں؟ کیونکہ نفس نہیں ہے۔ اب تیری میری نیند ارادہ نہیں کرتی، میں بہت بڑا نتیجہ یہاں پہ پہلا دیا، تیری میری نیند ارادہ نہیں کر سکتی کیونکہ ارادہ نفس سے پیدا ہو رہا تھا، نفس آپ کے بعد میں چلا گیا، ایک ایسا بستر پہ سویا ہے جسے خدا کا تو نفس اللہ ہے، تو نے اللہ کا ارادہ خرید لیا ہے۔ ارادہ نفس پیدا کرتا ہے، جسم ساکن ہو گئے بستر پہ، روح زمین پہ تھی، نفس آسمان کی طرف چلا گیا، عالم بالا پہ تھا نفس، روح نیچے تھی نفس اوپر، روح نیچے تھی نفس اوپر، روح زمین پہ پھرتی ہے، نفس پہلے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے، جب موت آتی ہے تو نفس پہلے جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے، نفس آسمانوں پہ پہلے جاتا ہے، روح بعد میں آتی ہے۔ میں جملہ پڑھتا جا رہا ہوں اور شاید ابھی تک آپ فلسفے کی بحث میں پھنسے ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نفس پہلے چلا جاتا ہے، قانون فطرت ہے، یہ لا ہے خدا کا، نفس پہلے جاتا ہے، روح بعد میں آتی ہے۔ محمد کائنات میں روح کی حیثیت ہے، علی کائنات میں نفس پروردگار ہے۔ اب شب معراج اگر نفس پہلے چلا جائے، نفس پہلے چلا گیا، جسم بستر پہ لیٹا ہوا ساکن، ایک مچھر آیا اس نے کان پہ کاٹا، بدن کچھ بھی نہیں کر رہا، بدن نے روح کو بلایا، روح فوراً بدن میں آئی۔ اب روح طاقتور ہے لیکن روح نے نفس کو مدد کے لیے بلایا، کیونکہ روح اور بدن کے درمیان ڈائریکٹ تعلق ہے ہی نہیں، روح اور بدن کے درمیان ڈائریکٹ کوئی میسج کنوے کرنے کا کوئی سورس نہیں ہے جب تک درمیان میں نفس نہ ہو۔ روح نے نفس کو بلایا، تکلیف بدن کو تھی، روح نے نفس کو بلایا۔ روح طاقتور ہے، روح نہ نظر آنے والی ہے، لیکن روح اتنی طاقتور ہونے کے باوجود بھی مدد کے لیے نفس کو بلاتی ہے۔ روح طاقتور ہے، یہ نہیں کہ روح میں طاقت نہیں، روح میں طاقت ہے، لیکن مدد نفس ہمیشہ آ کے کرتا ہے۔ روح خیبر میں تھی، نفس مدینے میں تھا۔ نفس کو بلا، بدن بستر پہ تھا، جو ہی نفس آیا، نفس نے آتے ہی بدن کو حکم دیا، ہاتھ نے حرکت کی، اس نے مچھر کو ہٹایا۔ تب تک نہیں عمل ہوا جب تک نفس نہیں آیا۔ حکم ہمیشہ نفس کا چلتا ہے، نفس ارادے پیدا کرتا ہے، نفس کے ہاں ارادہ ہوتا ہے۔ نفس جب تک کوئی چیز، مثلا آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے ارادے میں ہے کہ مجلس کے بعد کیا کرنا ہے، لیکن ارادہ نظر نہیں آتا جب تک ارادے کو وجود نہ ملے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے میرا ارادہ ہے مجلس ختم ہوگی اس کے بعد میں گاڑی نکال لوں گا، میں فلاں فلاں کام کرتا ہوا گھر جاؤں گا، ابھی وہ کام کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ارادے میں ہے۔ جو چیز ارادے میں ہے وہ نظر نہیں آ رہی، جو ہی وجود پائے گی نظر آنی شروع ہو جائے گی، لیکن ارادے میں موجود ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اختیار کب ہوگا؟ جب اس چیز کا وجود آ جائے گا، جب وہ کام ہو جائے گا تو اس کا مطلب اب آپ نے اپنے اختیار کا اظہار کر دیا۔ بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو باپ حکم دیتا ہے، بیٹا پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑنا، بیٹا پانی کا گلاس پورا پینا ہے، بیٹا اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، حکم دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ بچہ ترقی کرتا 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 ایک ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ
کہ اب وہی باپ جو حکم دیتا ہے وہ بیٹے کے پاس آ کے کہتا ہے اب تمہاری ایجوکیشن مکمل ہو گئی، آگے کیا ارادہ ہے؟ اب تمہارا آگے کیا ارادہ ہے؟ ارادہ تب دیا جاتا ہے جب اختیار منتقل کرنا ہو۔ اختیار منتقل کرنا ہو تو پھر اس سے ارادہ پوچھا جاتا ہے، لیکن جب تک بچپن ہو حکم دیا جاتا ہے۔ میں فلسفے کی بحث سے عبادت ثابت کرنے لگا ہوں۔ ابراہیم کے دور میں ابدیت کا بچپن تھا، خدا نے حکم دے کے اسماعیل بلایا، خدا نے حکم دے کے گردن پہ چھری رکھوائی۔ کربلا میں ابدیت کا بچپن نہیں تھا، کربلا میں خدا نے کہا حسین اب کیا ارادہ ہے؟ حسین اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ کربلا میں ارادے کو مکمل اختیار مل چکا تھا، کربلا میں مکمل وجود آ چکا تھا۔ چلے ماتمی عزادار بیٹھے ہو، میں اپنے قد سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اس منبر کی عزت اور تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنے مرتے دب تک اپنے حرفوں کا ضامن ہوں۔ شیطان ارادوں کو تبدیل کرتا ہے، ابلیس روح تک نہیں پہنچتا، بدن تک نہیں جاتا، یہ صرف ارادے تبدیل کرتا ہے۔ نہ نبیوں کے ارادوں میں تمہیں شیطان آتا دکھا سکتا ہوں، یہ ہاجرہ کے سامنے آیا، یہ ابراہیم کے سامنے آیا، یہ اسماعیل کے سامنے آیا، یہ یعقوب کے سامنے آیا، یہ یحییٰ و زکریا کے سامنے آیا۔ قرآن سر پر رکھواؤ، نہ پوری دنیا میں اعلان کرے وہ شیطان جو نبیوں کے ارادوں میں آیا یہ کربلا میں جان کے پاس بھی نہیں آیا، حبیب کے پاس بھی نہیں آیا، زہیر کے پاس بھی نہیں آیا۔ یہ ابراہیم کے سامنے گیا، یہ اسماعیل کے سامنے گیا، یہ ہاجرہ کے سامنے گیا، یہ کربلا میں جون تک نہیں آیا، حبیب تک نہیں آیا، زہیر تک نہیں آیا۔ کیوں؟ اب نفس ہے ہی نہیں، ارادے کو اختیار مل گیا ہے، ابدیت میں راج پہ چلی گئی ہے۔ حملہ ہونا تھا نفس پہ، یہ چلے گئے حسین کے خیمے میں۔ چلے آپ نے یہ جملہ اتنا اچھا استقبال کیا ہے تو اگلا آپ ہی کا حق بنتا ہے کہ اسی مجمع میں اگلا جملہ پڑھا جائے۔ اگر حسین صرف اپنے 72 کو بچا دیتا تو آج مولوی لکھ دیتا اختیار تھا نا حسین کے پاس، طاقت تھی نا امامت کی، اپنے اختیار امامت دکھا دیا۔ حسین نے کہا چلو یہ بھی اختیار دکھا لیتے ہیں، یہاں تک تو شیطان نہیں پہنچتا، وہ جو سامنے لاکھوں کھڑے ہیں وہاں تک تو شیطان ہے۔ خدا نے وہاں سے حر کو بلایا، حسین نے وہاں سے حر کو بلایا، حر یہاں سے وہاں نہیں گیا، حر وہاں سے یہاں آیا۔ وہاں شیطان کے حصار میں تھا، وہاں شیطان کی دسترس میں تھا۔ حسینیہ والوں پھر مجھے جملہ کہنے دینا، حسین نے شیطان کے پنجے سے حر کو نکالا۔ معراج ہے ابدیت کی، یہی وجہ ہے یہاں نفس حسین خرید لیتا ہے۔ اللہ نے 10 محرم عصر حشور حسین کو نفس مطمئنہ کہہ کے بلایا، اے نفس مطمئنہ تو اتنا مطمئن نفس ہے، تیرے ارادے میں اتنا اطمینان ہے، اب پلٹا اپنے رب کی جانب۔ یہاں نفس کو پروردگار بلا رہا ہے، حسین نفسوں پہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر بادشاہ کا اختیار بدن پہ ہوتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ جی کس دور میں کس امام کی خلافت کسی تھی، بدنوں پہ حکمرانی کرنے تو امام آئے ہی نہیں۔ کیا بات ہے، امام کی حکمرانی ہوتی ہے نفوس پہ، نفس پہ۔ عبادت بدن نے کرنی ہے، روح نے معرفت دینی ہے اور نفس نے ارادہ دینا ہے۔ روح عرفان پیدا کرتی ہے، روح روشنی دیتی ہے، روح طاقت دیتی ہے، اس طاقت کو ایک ارادے میں نفس دیتا ہے، نفس بدن کو حکم دیتا ہے۔ اب عبادت بدن سے روح تک نہیں جائے گی، روح سے بدن تک جائے گی۔
یہ جملہ میں آخری کہہ رہا ہوں، عبادت لوگ چاہتے ہیں کہ آج ساری دنیا نمازی ہو جائے، کیوں نہیں ہو رہی؟ طریقہ غلط ہے. یہ بدن گھسیٹ کے مسجد میں لا رہے ہیں. یہاں بدن گھسیٹ کے مسجد میں لایا جاتا ہے. مجلس میں روح آ رہی ہے. یہ گھسیٹے ہوئے لوگ نہیں، یہ سواریاں بھیج کے بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں. کیوں؟ عرفان لے کے آیا. معرفت روح کی تھی. روح نے گھر بیٹھے کہا حسین کی مجلس. نفس نے ارادہ کیا، بدن نے امام بارگاہ کی طرف چلنا شروع کر دیا. بدن نہیں چل کے آئے، روح کے اندر حسین کی معرفت تھی. ورنہ یہ بھرا ہوا شہر ہر کوئی کیوں نہیں آ گیا؟ جس کے روح میں معرفت تھی اس کے نفس نے ارادہ کیا تو بدن مجلس شبیر میں آ گئے. یہی وجہ ہے مسجد میں بدن جا رہے ہوتے ہیں، مجلسوں میں روحیں آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے میں نے شیطان مسجد کی صفوں میں دیکھا ہے، حسین کی حلقہ ماتم میں نہیں دیکھا. کسی نمازی کی نماز اگر سارا ہی ابلیس کے شر سے بچ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز سے پہلے لا حول ولا کیوں؟ پھر نفس کے تصورات میں، تخیلات میں دنیا کیوں؟ پوری نماز میں مادیت پسندی کیوں؟ نماز کے اختتام تک دنیاوی خیالات کیوں؟ یہ تمام خیال مسجد میں نماز میں آئے. مجھے مجلس شبیر میں بیٹھ کے خیال کر کے دکھا. جو فہم مصلی پہ آیا تھا وہ مجلس میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہاں اس کی رسائی ہو گئی. آؤ میں تمہیں عبادت کا طریقہ بتاؤں. چاہتے ہو نا کہ بچے نمازی بن جائیں تو جسموں کو عبادتوں کا عادی نہ بناؤ، پہلے روح کا سفر شروع کرو. روح کو معرفت دو تاکہ وہ معرفت نفس کے ارادے میں تبدیل ہو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں عبادت گزار بنے تو مجلس شبیر عرفان عطا کرتی ہے. یہاں روحوں کو سکون ملتا ہے کیونکہ یہ ہے ارادہ پروردگار کا نام. بس میں آخری جملہ کہوں گا، اللہ کے ہاں جسم نہیں، ارادہ ہے. ان کے پاس جسم ہے، ارادہ نہیں. میں نے تو کہا تھا کہ آخر میں قیمتی بات کروں گا. خدا کے ہاں بدن نہیں، ارادہ ہے. وہ کہتا ہے جو میں کرتا ہوں نا، جو میں خلق کرتا ہوں میں ارادے سے کرتا ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب میں چاہتا ہوں کسی شے کا، کچھ چیز کا کرنا ہے تو میں ایک ارادہ کرتا ہوں اور وہ میری مشیت میں ہوتا ہے. حضور کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوا. مشیت میں ارادہ ہے. مشیت پروردگار صرف ارادہ کرتی ہے، اور جب وہ ارادہ کر دیتی ہے تو پھر وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتی. پھر وہ کہتی کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مشیت کا خاصہ یہ ہے کہ مشیت کو صرف کہنا پڑتا ہے کہ ہو جا. اس کا مطلب ہے کہ مشیت کا خاصہ یہ ہے کہ مشیت کو مصلی نہیں بچھانا پڑتا، مشیت کو ہاتھ نہیں اٹھانے پڑتے، مشیت کو مشورہ نہیں کرنا پڑتا. مشیت صرف کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کیا سمجھتے ہو یہ مشیت صرف آسمانوں پہ ہوتی ہے؟ اگر حسینیہ بریڈ فورڈ گردوں نے مجھے اجازت دے، آؤ میں تمہیں زمین پہ مشیت پروردگار دکھاؤ. حسن نے منبر پہ بیٹھ کے کہا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آئے. امام نے قالین کے شیر کو کہا تھا باہر آؤ ہو جا، کیونکہ اس کے ہاں جسم نہیں ارادہ ہے، ان کے ہاں جسم ہے ارادہ نہیں. اس نے اپنا ارادہ ان کے جسموں کو دے دیا. ہائے 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 ہائے، بدن ان کے ہیں، ارادہ اس کا ہے. اس کا بدن نہیں، اس نے اپنا ارادہ انہیں دے دیا. اب کیونکہ ارادے کے اندر کیفیتیں ہوتی ہیں، ارادے کے اندر میرا ارادہ ہے کہ میں خوش ہوں تو میں کیفیت میں جاؤں گا اور خوشی کا اظہار کروں گا اور وہ خوشی میرے چہرے سے نظر آئے گی. کیفیت روح نے پیدا کی، ارادہ خوش ہوا اور چہرے پہ اظہار ہوا. اس کا مطلب ہے جس کو حقیقی خوشی ملی تھی وہ نظر نہیں آ رہا.
تھوڑی دیر کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ مجھے کوئی افسوسناک خبر ملی تو اب مجھے غمناک ہوا. اب جب میں غمگین ہوا تو میں ایک کیفیت سے نکل کے دوسری میں آ گیا. ابھی خوش تھا, اب بھی غمگین ہوا. اس کا مطلب اب میں خوشی والی کیفیت میں نہیں ہوں, غمی والی کیفیت میں. اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں ہوتی, کیونکہ اگر وہ کیفیتوں میں آ جائے گا تو اسے ایک چیز سے دوسری چیز میں آنا پڑے گا, اسے حالتیں تبدیل کرنی پڑے گی. نہ وہ جمود میں ہے, نہ وہ تغیر میں ہے, نہ اس کے ہاں تحریک ہے, اس کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں تو وہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اگر اس کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں تو پھر وہ ناراض کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب راضی بھی وہ نہیں ہوتا, ناراض بھی وہ نہیں ہوتا. راضی بھی کوئی اور ہوتا ہے, ناراض بھی کوئی اور ہوتا ہے. جاؤ پوری دنیا کا چکر لگا کے دیکھو, رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا, انہیں راضی کرنے سے ہوتا. تم چاہتے ہو کہ اپنی عبادتوں سے اپنے پروردگار کو راضی کرو تو اپنے معرفت کے ساتھ ان کو راضی کرو. یہ بدن ہے, وہ روح ہے, اور یہ ان کی مشیت ہے. بدن, روح اور مشیت. بدن ہے کائنات میں امام, روح ہے پروردگار, مشیت ہے فاطمہ. اللہ مشیت پروردگار ہے فاطمہ. روح, میں نے تو پوری فلسفے کی بحث کی, منطق کی بحث کی, سائنس کی بحث کی, ہر طریقے سے آپ کے سامنے یہ ثابت کیا کہ 3 اجزاء ہیں, بدن ہے, نفس ہے, روح ہے. روح نور ہے, نہیں نظر آتی, وہ نور ہے, نظر نہیں آتا. یہ یہاں جسموں میں آئے ہیں, یہ بدن ہے. درمیان میں ایک نفس ہے جس نے روح اور بدن کے سلسلے کو بحال رکھنا ہے. یہ کہانی صرف بچوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کتابوں میں آئی کہ حسنین نے کہا تھا کہ ہمارے کپڑے نہیں ہیں. یہ کہانی صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں کہ زہرا نے کہا تھا کہ درزی کے پاس ہے. اس کی صداقت پہ حرف آ جائے گا, جب تھے نہیں تو کہے کیوں. یہ چیزوں کے ہونے کے بعد نہیں بولتے, یہ بولتے ہیں تو چیزیں ہوتی ہیں. یہ سچ نہیں بولتے, یہ جو بولتے ہیں وہی سچ. یہ حق کے پیچھے نہیں چلتے, یہ عدل نہیں کرتے, جو کرتے ہیں وہی عدل ہوتا. کیا بات ہے. تو سیدہ نے کہا تھا درزی کے پاس. تھوڑی دیر بعد فرشتہ آ گیا, اس نے کہا میں درزی ہوں. وہ جبریل کہہ کے بھی کپڑے دے دیتا تو فضا لے لیتی, خوش ہو کے لے لیتی کہ جبرائیل امین کپڑے لے کے آئے. اس نے کیوں کہا خیاط؟ اس لیے کہ جو اندر بیٹھی ہے اس نے کہا تھا کہ درزی کے پاس. اور مشیت صرف کون کہتی ہے حرف یکون ہو جاتا. یہ زمین پر اللہ کی حجت ہیں, اور اس لیے معصوم نے فرمایا تھا کہ ہم مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری جدہ سیدہ ہم پر حجت. انشاءاللہ کل ٹھیک 8-7 بجے نیلسن میں مجلس عزا ہوگی انشاءاللہ. ذکر سید الساجدین, ذکر شہزادی فضا وہاں بھی ہوگا. پھر اس کے بعد بولٹن کی مجالس ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضری ہوتی رہے گی. آج اس کا جنازہ ہے جس کا جنازے نے موت کا انتظار نہیں کیا, بلکہ وہ زندہ تھا اور شام کے بازار میں اس کا جنازہ تھا. امت نے جلدی کر دی سجاد کو زہر دینے میں, جلدی کر دی. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, میڈیکل کے لوگ بیٹھے ہیں, زہر اثر جگر پہ کرتی ہے. اس میں زہر کا اثر کیا ہوتا جس کا جگر خون بن کے آنکھوں سے بہہ گیا. میں سوچ رہا ہوں کہ میں مولا سجاد کی کون سی شہادت ہوئی.
جو شام میں غریبہ پہلی بار قتل ہوا تھا وہ پڑھوں. ہر امام کے جانے کے بعد دوسرے امام کو امامت ملی تو مشکل حالات میں ملی. بڑی مشکل تھی مولا حسن کی، مولا علی کے بعد امامت. جس ممبر پہ نماز پڑھانی تھی، مسجد میں نماز محراب پہ پڑھانی تھی، اسی محراب میں بابے کا لہو تھا. وہ ممبر سامنے تھا جہاں بابا نے 18 رمضان کو آخری تقریر کی تھی. امامت حسن کی بڑی مشکل تھی، امامت حسین کی بڑی مشکل تھی، لیکن میں رو کے کہوں گا کہ سب سے زیادہ مشکل امامت سجاد کی تھی، کیونکہ اس کے دور امامت کا آغاز تب ہوا ہے جب زینب نے کہا سجاد میرے سر پہ چادر نہیں. میں جملہ پڑھ گیا. اس میرے مولا کے دور امامت کا آغاز ہوا ہے جب سگی پھپھی نے آ کے پوچھا ہے سجاد تو امام بن گیا ہے، بتا جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سجاد میرے سر پہ چادر نہیں ہے. یہ مولا سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ تھا. مولا سجاد نے اپنے دور امامت میں آنکھ کھول لی ہے تو پہلی تصویر کیا نظر آئی ہے؟ 4 سال کی بہن کہتی تھی آنکھیں کھول، بابا کا قاتل مجھے تماچے مار کے. جس کے کان میں پہلی آواز ماں کی چادر کی پڑی، جس کی امامت کی آنکھ کھلی ہے تو بہن نے اپنا رخسار دکھایا. کتنی مشکل ہوگی وہ امامت جو سجاد نے دیکھی. سادات و غیر سادات. پھر یہ کربلا سے حسین کا مجاہد بیٹا چلا. اللہ تمہاری بہنوں کی زندگیاں کرے، اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. بیٹی چھوٹی ہو، بہن چھوٹی ہو، بھائی ہاتھ پکڑ کے بازار میں لے کے جائے، بازار میں بھیڑ زیادہ ہو جائے، بھائی جلدی سے بہن کو سنبھالنا شروع کر دیتا ہے. بہن کا ہاتھ تھام کے کہتا نہ گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں. اندھیرا ہو جائے باپ کہتا بیٹی نہ ڈرنا میں تیرے ساتھ ہوں. رات ہو جائے بھائی بہن کو تسلیاں دیتا ہے، باپ بیٹی کو تسلی دیتا ہے. جس کے گھر میں بیٹی ہے ماتم کر کے اگلا جملہ سننا، میں نے دنیا میں دیکھا ہے ہر بھائی بہن کو تسلی دیتا ہے. شام کے بازار میں یہ اکلوتی بہن تھی جو بھائی کا ہاتھ پکڑ کہتی تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں. سجاد تو نہ گھبرا، سکینہ تیرے ساتھ ہے. سجاد آنکھوں کا لہو بند کر، تیری بہن تیرے ساتھ. جو بہن ہو کے تسلیاں دیتی ہے. ہم روتے ہیں پانی، سجاد رویا خون. کتنا روئے میرا مولا سجاد خون. مسلسل 35 سال خون روتے رہے. میں اور آپ مصائب سنتے ہیں تو روتے ہیں. ہم ذاکر کے محتاج ہیں، سجاد ذاکر کے محتاج نہیں تھے. یہ پانی دیکھتے رونا شروع کر دیتے، یہ کسی کی گود میں بچہ دیکھتے رونا شروع کر دیتے، یہ کسی جوان کے چہرے پہ داڑھی دیکھتے رونا شروع کر دیتے. تسبیح پکڑتے روتے، سجدہ کرتے روتے. ایک دن مولا سجاد بیٹھے ہوئے تھے، اپنی انگشتری اپنی انگوٹھی کو دیکھ کے رو رہے تھے، روئے جا رہے تھے، روئے جا رہے تھے. سامنے منہال کوفی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا مولا مجھے بتائیں آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے انگشتری دکھائی، منہال کو دکھائی. سجاد غش کھا گئے. سجاد کی آنکھیں کھلی، رو کے کہتے قسم ہے مجھے میرے بابا کے لہو کی، میرے بابا کے جسم میں اثر اشور اس انگوٹھی جتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی. میرے باپ کے بدن پہ اتنے زخم تھے، اتنے تیر تھے، اتنے نیزے تھے. کوئی آگے کہتا مولا پانی پیئے، سجاد روتے. کوئی کہتا مولا بازار میں چلے، سجاد روتے. ایک دن ایک مومن نے کہا نہیں مولا آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کو کربلا یاد آتی. آئے مولا میں آپ کو بازار میں لے کے جاؤں. یہ بازار میں لے کے آیا. مدینے کے لوگوں نے کربلا کے بعد پہلی بار سجاد کو مدینے کے بازار میں دیکھا. لوگ آ کے سجاد کے قدموں میں گرے. مولا سجاد کسی کے سر پہ پیار دے رہے تھے. دعائیں دیتے دیتے میرے امام بڑھتے بڑھتے ایک دکان کے سامنے گئے. ایک قصاب بیٹھا ہوا تھا، اس نے سجاد کو دیکھا، اسے جلدی سے وضو کیا. وضو کر کے مولا کے سامنے ہاتھ مانگ کے مولا سلام، مولا معاف کیجئے گا آنے میں دیر ہو گئی، میں جانور ذبح کر رہا تھا، میں جانور ذبح کر رہا تھا. جو مات بھی بیٹھے ہو، جب اس نے کہا میں جانور ذبح کر رہا تھا، فرمایا مسلمان ہے؟ جی مولا مسلمان ہو. فرمایا شریعت رسول میں احکام ذبیحہ یاد ہے؟ اس نے کہا جی مولا یاد ہے. فرمایا مجھے سنا. فرمایا شریعت محمد کی جانور کو پانی پلا کے ذبح کیا کرو. مولا سجاد زمین پہ بیٹھ گئے، رو کے دے لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے، میرے بہتے دریا پہ پیاسے مارے گئے. مولا فرمایا دوسری شرط سنا. اس کا مولا دوسری شرط ہے جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے. مولا سجاد رو کے دے ہائے قربان، میری 3 سگی پھپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل
سے کہتی رہی نہ مار، میرا 3 دن کا پیاسا ہے۔ مولا سجاد نے کہا تیسری شرط سنا، اس کا تیسری شرط ہے جانور کو تیز چھری سے ذبح کرو۔ سجاد زمین پہ گر گئے، رو کے دے قسم نے میرے بابے کے لہو کی، میرے بابا کو شارک سے ذبح نہیں کیا گیا، میرے بابا کو پسے گرد، میرے بابا کو پشت گردن سے ذبح کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصائب سخت ہے، اللہ آپ کو صحت دے، مصائب نرم ہوتا سجاد لہو نہ روتے، مصائب نرم ہوتا حسین کا بیٹا خون نہ روتا۔ مولا کہتے ہیں میرے بابا کو پسے گردن ذبح کیا، میں نے پسے گردن کہا ہے، سہارا لیا ہے میں نے اچھے لفظ کا۔ اگر مجھے کہو تو میں علم عباس کی قسم کھا کے زیارت ناہیہ میں 12ویں کا نوحہ پڑھوں، میرا 12واں زیارت ناہیہ میں السلام اس جد مظلوم پہ جس کی گردن کی ہڈی کو کاٹا گیا تھا، جس کی گردن کی ہڈی کو کاٹا گیا تھا۔ کیا پڑھوں شام کے بازار میں سجاد کیسے گزرے، کیسے گزرے شام کے بازار سے سجاد، بس سادات و غیر سادات، بازار شام وہ بازار تھا جس نے سجاد کی کمر جھکا دی۔ منبر کی قسم، اس بارگاہ کی قسم، عشر اشیر نہیں پڑھا گیا بازار شام کا۔ یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں نہیں، کتابوں میں وہ روایات ہیں پڑھی جائیں، مجمع سے مومن نہ اٹھے، جنازے اٹھے، کیونکہ آپ کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ ہم صرف آپ کے ڈر سے کہہ دیتے ہیں شام میں بھیڑ زیادہ تھی، شام میں بھیڑ زیادہ تھی، ہم صرف بھیڑ کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ مجھے معاف کر دینا کچھ سید بیٹھا ہو، صرف بھیڑ نہیں ہے، انہوں نے ہاتھوں میں شراب کے جام پکڑے ہوئے تھے، 3000 ناچنے والی عورت شام کے بازار میں بلائی گئی تھی، آئینے لگائے گئے تھے۔ مولا سجاد سے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، فرمایا شام میں۔ مولا سب سے زیادہ روئے کہاں، فرمایا شام میں۔ اس نے کہا مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ سجاد رو رہے تھے، پچھلے رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے، یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے زینب کی آواز آئی سجاد اب میں کھڑی نہیں ہو سکتی، بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، سجاد رش زیادہ ہو گیا ہے۔ اب میں سجاد کی شہادت پڑھ رہا ہوں، یہ بازار شام نہیں ہے، یہ سجاد کی غیرت میں ضربے ہیں، بابا کی گردن پہ لگی، سجاد کی غیرت میں لگی۔ ہم تمہارے ڈر سے پڑھ دیتے ہیں شام میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی، رکھ میرے سر پہ قرآن، صرف پتھروں کی بارش نہیں، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے، انہوں نے کھولتا ہوا پانی سیداتیوں پہ پھینکا ہے۔ سجاد کہتے جب بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بیٹیاں، سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون، گزری نہیں گزاری گئی۔ بڑا سخت ہے بازار شام۔ مجھے مولا سجاد کے آخری بس 5 یا 6 منٹ اور پڑھوں گا، غربت سجاد سننا۔ مولا سجاد شام کے زندان میں تھے جب سپاہی نے آ کے زنجیر ہلائی، قیدی حاکم نے دربار میں بلائے، جب اس نے کہا نا مولا سجاد کو کہ تمہیں ہمارے حاکم نے بلائے، اب میں جملہ گزار دوں گا سمجھ لینا، بلایا چوتھے امام کو تھا، 5ویں بھی ساتھ اٹھے، جس نے ہائے کہا ہے زینب تیری ہائے قبول کرے، جو اشارہ سمجھ آتے ہو بی بی وہ ہائے قبول کرے، اللہ نوازوں پہ رحم فرمائے۔ بلایا چوتھے کو تھا، 5واں امام بھی اٹھا، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ آدھی رات کو زندان سے نکل کے مولا سجاد دربار میں، حاکم کیوں بلایا ہے؟ یہ ملعون اپنے بستر سے اٹھ کے آیا، تخت پہ بیٹھا، کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنے لگا۔ مولا سجاد رو کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟
یہ کہتا واپس مدینے چلا جا. سجاد رو کہتے کون سا مدینہ جہاں کبھی عباس ہوتے تھے, جہاں کبھی اکبر ہوتے تھے. اس طرح جہاں بھی جانا ہے لیکن شام سے چلا جا. مولا سجاد نے کہا تو نے بیعت مانگی, نہ میرے بابا نے کی نہ میں نے کی. جب ہم نے تیرا مطالبہ ماننا ہی نہیں تو ہماری قید آزاد کیوں کر رہا ہے؟ اب یہ جملہ بڑا سخت ہے لیکن جس کے گھر میں بیٹی ہے اس کی ہائے کی آواز ضرور نکلے گی. جب اس نے کہا نا کہ ہاں میں قید آزاد کرتا ہوں, مولا سجاد کہتے کس وجہ سے آزاد کر رہا ہے؟ ہم نے تیری شرط مانی نہیں, تو نے ایک دن میں میرا بھرا گھر اجاڑ دیا, تو نے زہرا کا سارا گلستان برباد کیا, اب بتا قید آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ دیکھ کہتا میری مجبوری بن گئی ہے. مولا سجاد دیکھ کہتے کیا مجبوری ہے تیری؟ وہ کہتا چند دن پہلے جسے دفنا کے آیا ہے اس کے رونے کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی. وہ تیری بہن سکینہ کے رونے کی آواز آتی ہے, میں آدھی آدھی رات کو اٹھتا ہوں, کبھی اس کونے میں رو رہی ہوتی ہے, کبھی اس کونے میں رو رہی ہوتی ہے, رو رو کے کہتی اس کی رسیاں کھول دے, اس کی ہتھکڑیاں کھول, اس کی زنجیریں کھول. مولانا سید الساجدین نے کہا فیصلہ میں نے نہیں کرنا. کہنے لگا کون کرے گا؟ سجاد رو کہتے میں بیٹا ہو کے وارث نہیں, وہ بہن ہو کے وارث ہے, فیصلہ ماں کرے گی. مولا سجاد آدھی رات کو زندان سے اماں یزید قید آزاد کر رہا ہے. بی بی دیکھ کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں. سجاد میں ایسے نہیں جاؤں گی, میں حسن کی بہن ہوں, میرے باپ نے اس کے باپ سے شرطیں, میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی, میں شرطیں منوا کے جاؤں گی تاکہ مورخ لکھے علی کی بیٹی فاتح شام ہو کے اٹھی. شرطیں بی بی نے شرطیں بتائیں. سجاد آئے دربار میں, میری ماں کی شرطیں کیا لگا بتائی جائیں. فرمایا شہداء کے سر واپس چاہیے. کہتا دینے کے لیے تیار ہو, 3 اونٹ سواری کے لیے چاہیے, دینے کے لیے تیار ہو. شام میں ایک مکان خالی چاہیے. کہتا جب رہنا نہیں تو کرنا کیا ہے؟ سجاد کہتے میری ماں کہہ گئی ہے ایک دفعہ شام میں گھر خالی کروا, میرے بھائی مارے گئے مجھے رونے کسی نے نہیں دیا, میں شام میں ایک مجلس کرواؤں, جن عورتوں نے پتھر مارے انہیں میرے سامنے بٹھا تاکہ میں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا تھا. چوتھی شرط بشیر ابن جزلم بطور مہاری چاہیے, اسے کا دینے کے لیے تیار ہوں. 4 شرطیں مکمل ہونے کے بعد حسین کا بیٹا سجاد جگر پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ گیا. اگلا لفظ سجاد سے بولا نہیں جا رہا تھا. حاکم سیڑھیاں اترا دے کے کہتا تو نے سر مانگے میں دے رہا ہوں, تو نے سواریاں مانگی میں دے رہا ہوں, تو نے مکان مانگا میں خالی کروا رہا ہوں, تو نے بشیر ابن جزلم مانگا میں دینے کے لیے تیار ہوں. اگلی کون سی شرط ہے جو تجھ سے بتائی نہیں جا رہی؟ جو شرط سجاد نے رو کے بتائی تھی, میں بڑھنے لگا ہوں آنسو تیرا جانے اور شام والی بی بی جانے. مولا سجاد نے جگر پہ ہاتھ رکھ کر رکھ دے اگلی شرط ہے میری ماؤں کی چادریں مجھے واپس کر, میری بہنوں کی ردائیں مجھے واپس کر, میری بیٹیوں کی ردائیں مجھے واپس کر. یہ دیکھ لگا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ, جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد رو کرے کچھ اور دے نہ دے, میری ماں کا برقع مجھے واپس کر. کہنے لگا نئی چادریں بنوا دوں. سجاد کہتے وہی چادر چاہیے جو شام غریبہ نیزے سے لوٹی تھی. کہنے لگا کیا کرے گا؟ سجاد کہتے یہاں سے سیدھا کربلا جاؤں گا, عباس کی قبر پہ جا کے کہوں گا اٹھ چچا غازی, جس چادر کا تو نے وعدہ کیا تھا. سجاد وہ چادریں لے کے آ گیا. 3 اونٹوں پہ سیدزادیاں بیٹھی, مہاری سجاد ہوا. شام سے یہ قافلہ اسلام کو فتح دلوا کے ملوکیت کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر کے یہ توحید کا مختصر ترین قافلہ شام سے نکلا. کربلا کے ٹیلوں پہ سجاد آئے, جہاں باپ کی لاش ٹکڑوں میں چھوڑ کے گیا تھا وہاں بابا کی بنی ہوئی قبر دیکھی, عباس کی بنی ہوئی قبر دیکھی. سجاد قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے. سجاد کی آواز آئی اکبر نیزہ کھانا آسان ہے, اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے, قاسم گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونا آسان ہے, چچا عباس شانے کٹوانا آسان ہے. یہ کہہ کے سجاد زمین پہ بیٹھ گئے. رو کہتے بابا حسین معاف کرنا, تیرا ضربے کھانا بھی آسان ہے. قبریں پھٹی, لاشیں اٹھنی شروع ہوئی. آواز آئی نیزہ آسان, برچھی آسان, تیر آسان, پامالی آسان, پھر مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کہتے رکو میں تمہیں بتاؤں. زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے, زینب جیسی ماں. بس آ گئے میرے امام واپس, میرے آقا کا
منٹ اور پڑھوں گا، تفصیل زیادہ پڑھ گیا، 2 منٹ اور پڑھوں گا. پہنچے ملاؤن نے گورنر مدینہ کے ذریعے زہر بھجوائی. زہر اس کو دی جو کربلا میں مر چکا تھا، جسے شام میں موت آ چکی تھی. سجاد کے بدن پہ زہر کا اثر ہونا شروع ہوا. سجاد کی اب صرف آنکھوں میں لہو نہیں آ رہا تھا، باقر نے بابا کے منہ میں آتا ہوا لہو دیکھا. باقر قریب آ کے بیٹھے. مولا سجاد کہتے بیٹا باقر، جب تک میری آنکھیں بند نہیں ہوتی مجھے کربلا سنا. میں بابے کو رونا چاہتا ہوں، مجھے میرا اکبر سنا، مجھے میرا اصغر سنا. باقر کربلا سناتا رہا، سجاد عزاداری کرتے رہے. یہ آواز آئی باقر اٹھ جا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں جس پہ تابوت کی برآمدگی ہوگی. میرے مولا امام محمد باقر روایت کرتے ہیں کہ کربلا سے شام سے واپس مدینے جب مولا سجاد واپس آ گئے تھے، میرے بابا ہمیشہ اپنی گردن پہ کپڑا رکھتے تھے. میرے بابا نے کبھی بھی اپنا وہ کپڑا گردن سے نہ ہٹایا تھا. نماز پڑھتے تھے کپڑا گردن میں ہوتا تھا، دھوتے تھے کپڑا گردن میں ہوتا تھا. میں نے کئی بار کہا آواز آئی باقر جب میں مر جاؤں یہ کپڑا ہٹا دینا. باقر کہتے جب بابا کو غسل دینے کے لیے میں نے اپنے بابا کی گردن سے کپڑا ہٹایا. باقر کہتے میرے بابا کی گردن میں گوشت نہیں تھا، گوشت شام کے توتے کھا گئے، گوشت شام کی زنجیریں کھا گئی. حسین کا بیٹے کا جسم شام میں